چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے ایک دوسرے کی آپس کے اندر غیبت نہ کریں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا کوئی بھی مسلمان ایمان والا اہل اسلام، فرمایا کہ کیا اس بات کو پسند کرے گا یا اس بات کو گوارا کرے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے۔ پھر یہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کہ میتن، کیا اس بات کو گوارا کرے گا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ پھر خود ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، کبھی بھی کوئی بھی انسان اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر انسان کو اس گناہ کی سوجے یا انسان کے اس گناہ کو کرنے کا خیال دماغ میں آئے، فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو ایسی حالت کے اندر انسان کو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر اگر گناہ ہو جائے تو ان اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے تحت تشریح میں لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیبت چیز کیا ہے، غیبت نام کس چیز کا ہے، غیبت کی تعریف کیا ہے۔ معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی یا کسی دوسرے شخص کی مخالفت یا اس کے خلاف بات کرنا اس کی پیٹھ کے پیچھے، تو اس کو معاشرے کے اندر غیبت کہا جاتا ہے۔ لیکن احادیث میں ملتا ہے، احادیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا یہ غیبت ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی برائی جو اس کے اندر موجود ہو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کروں، کیا یہ غیبت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا، ایسی برائی جس کو سننے کے بعد انسان کو ناگواری ہو یا جس کے سننے کے بعد انسان پریشان ہو، غصہ ہو، تو ایسی برائی کرنا وہ پیٹھ کے پیچھے ہو تب بھی غیبت ہے، وہ اس انسان کے سامنے ہو، منہ پر ہو تب بھی غیبت ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر یہ بات غیبت ہے۔ پھر صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس مسلمان بھائی کی یا اس انسان کی وہی بات بیان کر رہا ہوں، وہی عیب بیان کر رہا ہوں جو اس کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تب ہی تو یہ غیبت ہے جو اس کے اندر موجود ہے، تب ہی تو اس کا نام غیبت پڑا ہے، جو وہ برائی یا وہ الفاظ یا وہ کام اس کے اندر موجود ہے جو تو بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ کام یا عیب یہ اس کے اندر موجود نہ ہوتا پھر تو بیان کرتا تو پھر یہ غیبت نہیں بلکہ اس سے اگلا سٹیپ بہتان ہو جاتا، چونکہ اس کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ اب اگر بیان کرتا تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہو جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیبت وہ ہے کہ جس سے سننے کے بعد انسان کو ناگواری ہو، وہ چاہے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے دوست احباب ہوں اس کے سامنے آپ بیان کر دیں یا اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کر دیں، ہر حال کے اندر یہ غیبت ہے۔ اور اسی غیبت سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر منع فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔